صفحہ نمبر 45 آیت نمبر 22 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے دوزخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان اور جنت اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب، نہیں پہنچتی من مصیبت، کوئی مصیبت، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر کتاب میں ہے، وہ کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، من قبلی، پہلے اس کے، ان نبرأہا، کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اور یہ دین جو ہے وہ ہمیں موروثی ملا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، اس لیے ہمیں دین اسلام کی ہم لوگوں کو اتنی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، ان کا آقا ان کی ٹانگوں پر رسی سے ان کو باندھتا، زنجیروں سے باندھتا، اور پہاڑوں کے اوپر لے جاتا، اور تپتے ہوئے جو پتھر تھے ان کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ کلمے کو چھوڑ دو۔ تو وہ کیا جواب دیتے کہ کلمے کو نہیں چھوڑوں گا، جو کرنا ہے کر لے، اس کلمے کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا ابی ابن خلف، وہ کوئلوں کو جلاتا، اور جب وہ انگارے بن جاتے تو وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قمیض اتروا کر ایسے پشت کے بال کوئلوں کے اوپر لٹاتا، اور خود ان کے سینے کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تو اس کلمے کو چھوڑ دے۔ لیکن حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جسم جلتا، رطوبت بنتی اور دھواں اڑتا، لیکن کیا کہتے کہ میں اس کلمے کو نہیں چھوڑوں گا، کلمے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں کو قدر تھی دین اسلام کی، ان پر مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، انہوں نے مصائب کو اور تکالیف کو برداشت کیا، لیکن کلمے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آ جائیں تو ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو ایمان والا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض، زمین میں مصائب آتے ہی رہتے ہیں، جیسے زلزلے کا آ جانا یا سیلاب کا آ جانا، یہ ان دنوں میں بھی وہ سیلاب کی لپیٹ میں ہمارا ملک پاکستان بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، یا بارشوں کا آسمان سے نازل نہ ہونا جس کی وجہ سے فصلیں نہیں اگتی، یا زیادہ بارشوں کا ہو جانا جس کی وجہ سے ہماری فصلیں بہہ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں زمین پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں، تمہاری اپنی جانوں میں۔ کیسے؟ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس پر تکلیف آ گئی، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس پر تکلیف آ گئی، کسی کا کوئی مال گم ہو گیا اس پر کوئی تکلیف آ گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا فی کتاب، مگر وہ درج ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کتاب میں۔ کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ میں۔ اللہ فرماتے ہیں من قبل ان نبرأہا، پہلے اس کے ان نبرأہا کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ ضمیر یہ اگر اس کو لے کے جائیں زمین کی طرف تو کیا مطلب اس کا بنتا ہے کہ زمین کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہوا تھا۔ اور اگر اس کی ضمیر جو ہے وہ مصیبت کی طرف لے کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اس مصیبت کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو پہلے لکھا ہوا تھا۔ اگر اس کی ضمیر انفسکم کی طرف لے کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنی جانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت کو تمہارے لیے لکھ دیا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اس کو ہم تقدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم تقدیر کے قائل ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، یہ برحق ہے۔ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ہم صفت ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور جب صفت ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ تقدیر کا۔ ہم اچھی اور بری تقدیر کو مانتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی نیکی کے اعمال کرتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک بھی بدی نہیں، اور پہاڑوں کی مقدار کے برابر وہ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتا، تو وہ بچے گا نہیں، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے نیکی کے اعمال کرنا، بدی سے بچنا اور صدقہ و خیرات کرنا، اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان بے شک ذالک یہ بات، یعنی یہ مصیبت کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یسیر آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا لِکَیْ لَا، تاکہ نہ تَأْسَوْا، تم غم کھاؤ، تاکہ تم غم نہ کھاؤ یا تاکہ تم افسوس نہ کرو، عَلَىٰ مَا، اس چیز پر، فاتکم جو تم سے فوت ہو گئی، جو تم سے ضائع ہو گئی، تم اس پر افسوس نہ کرو، تم اس کا غم نہ کھاؤ، تم اس بات کو دل میں رکھو کہ یہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو گیا۔ فرمایا ولا تفرحوا، اور نہ تم اتراؤ، یعنی تم تکبر نہ کرو، بما، اس چیز پر، آتاکم جو تم کو دی،
یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مجھے اتنا مال ملا ہے یہ میری اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ فرما دیا تھا پہلے سے، اسی نے تم کو دیا ہے۔ فرمایا نہ تم وہ چیز جو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے تم اس پر اطراء و تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال، کسی بھی اترانے والے کو، کسی بھی تکبر کرنے والے کو، کسی بھی گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اور جس نے اس میں کشمکش کی تو میں اس کو الٹا دوزخ میں لٹکا دوں گا۔ تو فرمایا فخور، کسی بھی فخر کرنے والے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو، فخور، اور کسی بھی فخر کرنے والے کو، شیخی مارنے والے کو، جو شوخیاں مارتے ہیں، کسی شیخی مارنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جو یہ کہے کہ میں تو فلاں ذات سے ہوں، میرے پاس تو اتنا مال ہے، مجھ سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل سے کیا مراد ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ مال جس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ نہ کرنا، یا جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے کم خرچ کرنا۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یعنی گھر میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں بھی گھر والوں کو مہیا نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہے وہ گھر والوں کو خرید کر نہیں دیتے۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیسے جو ہیں ہم وہاں پر خرچ کریں، اس خرچ کرنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ درمیانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ویسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسی کے درمیان ہے ان کی غزران۔ کس کے درمیان؟ یعنی اسراف اور بخل کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو وہ کرتے ہیں، اور اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ یبخلون جو بخل سے کام لیتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، لوگوں کو بھی کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ بخل کا، کہ نہ خرچ کرو، پیسے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، اور وہ شخص یتولی جس نے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، هُوَ الْغَنِيُّ، وہ بے پرواہ ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے اعراض کیا، کس سے؟ حق بات سے اعراض کیا۔ حق بات کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، بخل سے کام نہ لیں، یہ حق بات ہے۔ لیکن جس نے اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بے پرواہ ہے، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو تم عبادات کرتے ہو یا جو تم اللہ کے احکامات مانتے ہو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کا اور تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، تم سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہو۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض نہ کرو۔ فرمایا لقد ارسلنا، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، رسول کی جمع رسول آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ،
وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا مَعَهُمْ ان کے ساتھ الکتابہ کتاب کو، ہم نے ان پر کتابیں بھی اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف رسولوں کو نازل نہیں کیا، ہم نے ان کو معجزات بھی عطا کیے اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی۔ رسول آتے رہے، ہم ان پر صحائف نازل کرتے رہے، ہم ان پر آسمانی کتابوں کو بھیجتے رہے۔ اور کیا نازل کیا؟ فرمایا والمیزان، اور ترازو نازل کیا۔ ترازو سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو کو نازل کیا، ترازو کو قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم ترازو قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ تو فرمایا والمیزان، اور ترازو کا حکم دیا، اس کو اتارا، لیقوم، تاکہ قائم رکھیں الناس لوگ بالقسط انصاف۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا الحدیدہ لوہے کو، فیہ جس میں بأس شدید سخت لڑائی ہے، ومنافع اور منافع ہیں للناس لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں لوہا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے، یہاں پر الحدید کا ذکر ہے، اس لیے اللہ نے اس سورت کا نام بھی الحدید رکھا، سورۃ الحدید۔ تو فرمایا کہ لوہا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے دنیا کا زیادہ نظام جو ہے وہ لوہے کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تفسیر جریر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں آئے، اس زمین پر آئے، تو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے حجر اسود کو لے کر آئے تھے، اور حجر اسود یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے، اور بڑا ہی روشن اور بڑا ہی چمکیلا تھا۔ فرمایا سودتہ خطایا بنی آدم، انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اور دوسری چیز جو جنت سے لے کر آئے تھے وہ کیا تھی؟ وہ آئرن یعنی لوہا، جس سے لوہے کو کوڑتے ہیں، یعنی ہتھوڑا اور کلبان سنی کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے لے کر آئے تھے؟ جنت سے لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوہا ایسی چیز ہے کہ فیہ بأس شدید، جس میں سخت لڑائی ہے، یعنی لڑائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ہتھیار ہی ہوتے تھے، بچانے کے لیے بھی اور وار کرنے کے لیے بھی لوہے کے ہتھیار ہوتے تھے، تلوار ہوتی تھی، کنجر ہوتا تھا، یا وہ خود ہوتا تھا، اور پورے کا پورا جسم ڈھانپنے کے لیے لوہے کی جیکٹیں ہوتی تھی، تو اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا ہے؟ فی بأس شدید، جس میں سخت لڑائی ہے، ومنافع للناس، اور منافع ہیں، یعنی بہت زیادہ فوائد ہیں، للناس لوگوں کے لیے۔ ہماری زیادہ تر اشیاء جو ہیں وہ لوہے سے بنتی ہیں، ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کس سے بنی ہوتی ہیں؟ لوہے سے بنی ہوتی ہیں، یعنی زیادہ تر اشیاء جو ہے وہ آج کل لوہے سے بنی ہوئی آ رہی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہاں پر علم جو ہے وہ ظہور کے معنی میں ہے، تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ، یا تاکہ ظاہر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، کون مدد کرتا ہے اس کی سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے۔ مَن يَنصُرُهُ سے مراد کیا ہے؟ کون مدد کرتا ہے اس کے دین کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی۔ رسولوں کی مدد کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پہلے رسول اللہ تعالیٰ کے جس پیغام کو لے کر آئے، اس پیغام کو ان کے ساتھ لے کر چلنا، یہ کیا ہے؟ رسولوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ، مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے۔ بن دیکھے مدد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس پر یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہی حاضر و ناظر ذات ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ رسولوں کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن
اس بات کا ایمان ہے بن دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دنیا میں بھیجے، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کر بھیجا ہم ویسے احکامات کریں گے۔ تو فرمایا بالغیبی بن دیکھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہیں یعنی مضبوط ہیں، عزیز غالب ہیں، غلبے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہیں، قوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور عزیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔